اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے دو ارکان اسلام کلمہ شہادت اور نماز کے ساتھ جو سلوک مرزا صاحب نے کیا وہ تو آپ نے پڑھ ہی لیا۔ اب روزے کے ساتھ مرزا صاحب کیا سلوک کرتے ہیں اس کا بھی کچھ مختصر حال پڑھ لیں۔ اس مضمون میں کوئی تنقید مقصود نہیں، صرف ایسے واقعات کو پیش کرنا ہے جن سے مرزا صاحب کا ارکان اسلام اور عبادات اسلام سے برگزشتہ ہونا، اس میں تحریف یا ان کی عدم ادائیگی سے ان کی اہمیت و ضرورت کو ختم کرنا ظاہر ہو اور قادیانی دوستوں کو ان کے سوال کا جواب مل سکے۔ مرزا صاحب کے بیٹے کی زبانی اور اہلیہ کی گواہی لکھتے ہیں، بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ جب حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی صاحب کو دورے پڑھنے شروع ہوئے تو آپ نے اس سال کے سارے رمضان کے روزے نہیں رکھے اور فدیہ ادا کر دیا۔ دوسرا رمضان آیا تو آپ نے روزے رکھنے شروع کیے، مگر 8-9 روزے رکھے تھے کہ پھر دورہ ہوا، اس لیے چھوڑ دیے اور فدیہ ادا کر دیا۔ اس کے بعد جو رمضان آیا تو اس میں آپ نے 10-11 روزے رکھے تھے کہ پھر دورے کی وجہ سے روزے ترک کرنے پڑے اور فدیہ ادا کر دیا۔ اس کے بعد جو رمضان آیا تو آپ کا 13واں روزہ تھا کہ مغرب کے قریب آپ کو دورہ پڑا اور آپ نے روزہ توڑ دیا اور باقی روزے نہیں رکھے اور فدیہ ادا کر دیا، مگر پھر وفات سے 2-3 سال قبل نہیں رکھ سکے اور فدیہ ادا فرماتے رہے۔ خاکسار نے دریافت کیا کہ جب ابتدائی دوروں کے زمانے میں روزے چھوڑے تو کیا پھر بعد میں ان کو قضا کیا؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا نہیں، صرف فدیہ ادا کر دیا تھا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ جب شروع میں حضرت مسیح موعود اور برد و اطراف کے دورے پڑنے شروع ہوئے تو اس زمانے میں آپ بہت کمزور ہو گئے تھے اور صحت خراب رہتی تھی۔ کتاب کا نام سیرت المہدی جلد نمبر 1۔ لیکن روزے تو انہوں نے اکثر نہیں رکھے۔ مرزا صاحب کی صحت ٹھیک ہی کب رہی؟ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرزا صاحب کے نزدیک نہ تو روزے کی اہمیت تھی، توڑے ہوئے روزے بھی قضا نہیں کیے۔ یہاں پر جو کہنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اول تو اپنی بیماری کی وجہ سے، جیسے کہ ان کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا صاحب عموماً بیمار رہتے تھے اور کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ مرزا صاحب نے روزے نہیں رکھے اور روزے توڑے بھی۔ ایک عام انسان جو کہ روزہ کسی بھی حالت میں توڑ دے، کیا وہ اس روزے کی قضا نہیں کرتا؟ کیا روزے کی قضا کیے بغیر فدیہ ادا کر دینا کیا روزے سے بھاگنا نہیں؟ کیا مرزا صاحب نے یہ جان پوچھ کے کیا یا انجانے میں؟ اگر جان پوچھ کے کیا تو پھر مرزا صاحب کسی طور پہ بھی ایک شریف انسان کہلانے کے قابل نہیں۔ اگر انہوں نے جان پوچھ کے کیا تو جان پوچھ کے روزے توڑنے والا یا چھوڑنے والا کون ہوتا ہے، یہ فیصلہ آپ خود کریں۔ کیا ایک ایسا شخص جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنا کے دنیا میں اتارا ہو اور جس کو دنیا کے لیے مشعل راہ بنایا ہو اور جس کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کے دنیا میں مہدی کی صورت میں یا عیسیٰ کی صورت میں یا اپنے نبی کی صورت میں دنیا میں مبعوث کیا ہو، تو کیا وہ شخص انجانے میں، نا علمی میں یا غفلت میں کس طرح سے ایک فرض روزہ چھوڑ سکتا ہے یا توڑ سکتا ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ مرزا صاحب یا تو نبی نہیں یا عیسیٰ نہیں یا مہدی نہیں یا پھر ایک شریف انسان نہیں، کیونکہ ایک عام انسان بھی ایسا نہیں کر سکتا جیسا کہ مرزا صاحب نے کیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اگر یہ عذر پیش کیا جائے کہ بیماری اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہے اور یہ اللہ کی مرضی تھی، تو قادیانی دوستوں کی یہ دلیل یا سوال یا جواب ہمارے اس موقف مضبوط کرتا ہے کہ مرزا صاحب اللہ کے مبعوث کرتا نبی نہیں تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے ایک شخص کو مبعوث کر کے بھیجے اور اس کو جن امور کی باحسن ادائیگی کی تلقین کے لیے بھیجا ہو، اسی کو انہی امور کی ادائیگی میں لاچار اور مجبور کر دے تاکہ وہ کوئی صحیح نمونہ بھی نہ پیش کر سکے؟ کیا اللہ تعالی کا سلوک اپنے نبیوں اور ان کی امت کے ساتھ یہی ہے؟ اور جو نمونہ اس کے ذریعے اس کے ماننے والوں کے سامنے آئے وہ ادائیگی ارکان اسلام میں تحریف شدہ ہو؟
اور شریعت کے تمام اصولوں کے خلاف ہو؟ یہ واقعہ بتایا ہے کہ مرزا صاحب صرف چند سال نہیں، عمر اکثر حصے میں بیماری کے خوف کے مارے روزے نہیں رکھتے تھے یا رکھ سکتے تھے اور سہل راستہ اختیار کرتے تھے۔ مرزا صاحب کا بیٹا لکھتا ہے، ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ لدھیانہ میں حضرت مسیح موعود نے رمضان کا روزہ رکھا ہوا تھا کہ دل گھٹنے کا دورہ ہوا اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اس وقت غروب آفتاب کا وقت بالکل قریب تھا، مگر آپ نے فوراً روزہ توڑ دیا۔ آپ ہمیشہ شریعت میں سہل راستہ اختیار فرمایا کرتے تھے۔ کتاب کا نام ہے سیرت المہدی، جلد نمبر 3۔ زندگی کے دوسرے کاموں میں بھی مرزا صاحب نے سہل راستہ ہی اختیار کیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال مذہبی دکانداری، ہینگ لگی نہ پھٹ کری لکھ پتی بن گئے۔ وہ مرزا صاحب روزے رکھے نہیں رکھے کوئی مسئلہ نہیں، فدیہ ادا کر دیا، روزے رکھا بھی تو بھی توڑ دیا۔ مرزا صاحب پھر لکھتے ہیں، مرزا صاحب نے خود تو روزے کا جو بھی اہتمام اور احترام کیا سو کیا، مگر دوسروں کے روزے بھی زبردستی توڑوا دیے تھے۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب سے روایت ہے کہ ایک دفعہ لاہور سے کچھ احباب رمضان میں قادیان آئے۔ حضرت صاحب کو اطلاع ہوئی تو آپ بما ناشتہ ان سے ملنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ ان دوستوں نے عرض کیا کہ ہم سب روزے سے ہیں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں آگے، آپ نے فرمایا سفر میں روزہ ٹھیک نہیں، اللہ تعالی کی رخصت پر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ ان کو ناشتہ کروا کے ان کے روزے توڑوا دیے۔ کتاب کا نام ہے سیرت المہدی۔ اس طرح کے کئی اور واقعات بھی قادیانی جماعت کی کتابوں موجود ہیں جن کا ذکر کرنا یہاں پر کیوں 10 منٹ کا ٹائم ہے اور بات کرنے بیٹھے تو بہت لمبی چوڑی ہو جائے گی۔ یہاں پر میں اپنے قادیانی دوستوں سے صرف ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا ایسے شخص جو کہ روزے نہ رکھے اور ایسا شخص جو روزے توڑ دے یا روزے ٹوٹوائے، کیا ایسا شخص ایک شریف انسان کہلانے کے بھی قابل ہے یا نہیں؟ کیا آپ ایسے شخص کو اپنا نبی بنا بیٹھے ہو جو خود تو روزے چور تھا، روزے توڑتا تھا، روزے کھاتا تھا اور یہی نہیں بلکہ دوسروں کے بھی روزے ٹوٹواتا تھا؟ کیا آپ قادیانی حضرات کی بھی یہی روایت ہے؟ کیا آپ اپنے اس نام نہاد نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں؟ کیا آپ بھی مرزا صاحب کی طرح روزے چھوڑتے اور روزے توڑتے ہیں اور روزے ٹوٹواتے بھی ہیں یا نہیں؟ اگر ایسا نہیں کرتے تو آپ اپنے مرزا صاحب کو جھوٹا مکار ثابت کرتے ہیں، کیونکہ ہر امتی کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے نبی کی سنتوں پہ عمل کرے۔ تو کیا آپ قادیانی حضرات اپنے اس نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے روزے رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، یا روزے توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے، یا روزے ٹوٹواتے ہیں یا نہیں ٹوٹواتے؟ تو بھائی فیصلہ آپ خود کریں کہ آپ اس شخص کی ان باتوں پہ عمل کرو گے یا نہیں۔ اگر عمل کرتے ہو تو آپ اس کے امتی کہلانے کے قابل ہو، اگر نہیں کرتے تو آپ مرزا قادیانی کو جھوٹا مکار ثابت کرتے ہو ان اعمال کو نہ کر کے جو کہ مرزا صاحب کے ہاتھوں ہوئے، وہ عمل جس میں روزہ توڑا گیا، روزے ٹوٹوائے گئے، روزے چھوڑے گئے، نمازوں میں نامناسب تکلیف کا ہونا اور نمازوں کو خفیف پڑھنا اور بھی اس طرح کی کئی چیزیں۔ تو بھائی میری التجا ہے کہ آپ تمام قادیانی دوستوں سے کہ برائے مہربانی اگر آپ مرزا قادیانی کو اپنا نبی، مسیح، موعود یا جو بھی سمجھتے ہو تو اس کی بتائے ہوئے رستوں پہ عمل بھی کرو، اور جو مرزا صاحب نے اپنی سیرت سے ثابت کیا ہے اس کے اوپر چلو اور ایک اچھے قادیانی ہونے کا ثبوت دو۔ نہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ایک مجبوری کے تحت اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہو جس کا نام قادیانیت ہے، اور آپ اس سے چاہ کے بھی باہر نہیں نکل سکتے، حالانکہ آپ کے دل میں مرزا صاحب کے لیے کوئی محبت نہیں۔ اگر محبت ہوتی تو یقیناً آپ مرزا صاحب کی بتائی ہوئی سنتوں پہ عمل کرتے جیسا کہ مرزا صاحب کے کردار سے ثابت ہے۔ اگر نہیں کرتے تو
تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ مرزا صاحب کو سچا اور نیک انسان نہیں سمجھتے، سو آپ ان کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو آپ کے مرزا صاحب کے سو کالڈ جو آپ کے نبی ہیں ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اور آپ کو بالکل مرزا صاحب جیسی موت عطا فرمائے، کیونکہ وہ آپ کے نبی ہیں۔ السلام علیکم۔